تو میری پیاری شہزادیوں، میری بیٹیوں، آپ کی باجی جان اس وقت موجود ہیں حرمین شریفین میں۔ الحمدللہ اس وقت ہم مکہ معظمہ میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ 5 منٹ کا مدرسہ نہیں بلکہ ایک بات کر رہے ہیں پیاری بیٹیوں کے ساتھ۔ تو پیاری بیٹیوں، آج ہم آپ کو 25 ربیع الاول کا سبق دیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد واپس لوٹتے تو سنت یہ ہے کہ وہ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، یہ نبی کی سنت ہے۔ گھر میں لوٹیں، جب ہم بھی گھر جائیں گے انشاءاللہ واپس اپنے، تو اس سنت کو ضرور ہم بھی عمل کریں گے۔ خواتین کے لیے تو نہیں، مردوں کے لیے تو یہ بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ مردوں کو تو جب لوٹیں گھر پر تو اچانک گھر میں داخل نہیں ہو بلکہ اپنے آنے کی خبر کریں اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہوں، جیسے پہلے مسجد میں رک جائیں اور پھر جا کر کے گھر جائیں۔ ایسے ہی اگر رات دیر سے آئے ہیں تو فوراً گھر نہیں جائیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ صبح کو یہ اطلاع کر کے مکان میں جائیں۔ البتہ گھر والے تمہارے دیر سے آنے پر آگاہ ہوں، ان کو تمہارا انتظار ہو تو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی گھر والوں کو پتہ ہے کہ رات دیر سے آئیں گے تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچوں کو ہم اپنے سکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی، اور خود بھی سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرا اور اس نے کچھ کلمات کہے، یعنی میں اللہ کے کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو جب تک وہ وہاں سے کوچ نہیں کر جائے گا کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت کا یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب حاصل تھا کہ کئی مرتبہ آپ کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جبرائیل امین آئے ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس پہنچ گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ یہ دہیا کلبی ہیں اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں، جس کا چمڑا ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے اور میں نے عرض کیا، آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے، میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو دہیا کلبی تھے، ان کی وجہ سے آپ کو اتنی جلدی سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اکثر جو تھے وہ ایک صحابی ہیں دہیا قلبی، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائیں، کیونکہ ہم ان کے وہ امتی ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے میدان میں بھی فکر مند ہوں گے۔ ہم اتنی پیاری امت کے لوگ ہیں، ہمیں اتنا پیارا نبی ملا ہے، تو میری بیٹیوں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہ صرف خود چلنا ہے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو وہ فتنے کا بدترین دور ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت اور دجال میں بالکل برابر، قیامت امت اور دجال میں برابر کا ہی فرق ہے، یعنی میری امت میں ہی دجال آئے گا، دجال جو آئے گا، دجال کا جو فتنہ ہے وہ میری امت میں ہی آئے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو میری بیٹیوں ہر روز یہ مدرسہ ضرور سنا کرو، خود بھی عمل کرو اور میرے لیے بھی دعا کیا کرو، آگے اور بہنوں کو بھیجا کرو تاکہ صدقہ جاریہ بنے، کہ اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پر استقامت دے، اور جسے آپ ہدایت دینے چاہتے ہیں ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔